آج موسم بہت خوشگوار ہے، تو کیوں نہ ہم باہر چلیں؟ آئیگل ناشتے کی میز پر بیٹھ کر ہادی اور سلطان سے مخاطب تھی۔ سوری آئیگل، پر تم ہادی کو ساتھ لے جاؤ، مجھے آج واپس جانا ہے۔ سلطان کے کہنے پر آئیگل سمیت رحیم شاہ نے سلطان کو بغور دیکھا۔ واپس جا رہے ہو؟ رحیم شاہ نے سلطان سے سوال کیا۔ جی آغا جان، مجھے ابھی کچھ عرصہ وہاں پر رہنا پڑے گا۔ وہاں بہت سراغ ملے ہیں جنہیں میں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سلطان کے جواب پر سب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، رحیم شاہ نے ہدایت کی۔ پر سلطان بھائی، ہادی تو بس باتیں ہی کرے گا اور میرا دماغ کھائے گا۔ اس کے ساتھ گھومنے جانا آفت ہے۔ آئیگل نے ایک معصوم سی دہائی دی جس پر رحیم شاہ کا ایک کہکا لگا۔ آئیگل شاہ محل کی جان تھی اور رحیم شاہ کی بھانجی تھی۔ وہ اپنی ہر بات بے باک ہو کر سب سے کہہ لیتی تھی اور رحیم شاہ اس کی ہر بات کو پیار سے سنتے تھے۔ ہادی جو کہ رحیم شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا، پر آئیگل رحیم شاہ کو ہادی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک حادثے میں چلے گئے اور اس چھوٹی سی بچی نے رحیم شاہ کے محل میں جان ڈال دی تھی۔ آئیگل بچپن سے ہی ہادی سے بہت اٹیچ تھی، کیونکہ سلطان تو ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ آئیگل اور ہادی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، پر ایک دوسرے میں ہی دونوں کی جان بستی تھی۔ بظاہر آئیگل ہادی کو ہر بات پر چھیڑتی تھی، مگر وہ ہادی کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اندر سے ہادی کی کیفیت بھی آئیگل سے کچھ الگ نہیں تھی۔ بچپن سے ہی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ ہادی کے دل میں آئیگل کے لیے بہت محبت تھی، پر وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ آئیگل، اس دفعہ میں نہیں بولوں گا۔ ہادی ایک معصوم شکل لیے آئیگل کو ساتھ چلنے کے لیے منانے لگا اور آئیگل برا سا منہ بناتی ہوئی ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کے بعد سلطان سب سے اجازت لے کر اپنے فلیٹ کی طرف نکل پڑا۔ نہ جانے کیوں اس دفعہ اسے اپنے فلیٹ میں جاننے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار ایک خیال کو سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ جیسے اپنی چیزیں چھوڑ کر گیا تھا، سب ویسے ہی پڑا تھا۔ صوفے پر نیم دراز ہوتے ہی اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن ہوتے ہی اسکرین پر آرفن کیئر کی لسٹ موجود تھی، جسے وہ مزید دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے اپنی مطلوبہ انفارمیشن نہیں ملی۔ بس ایک نام ہی وہ جان پایا تھا۔ لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھنے لگا، جو کہ دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ اس ٹائم وہ وہیں ہوگی، یہ کہتا ہوا وہ اپنے قدم روک نہ سکا اور گروسری مال کی طرف بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اسے اپنے قدموں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیوں وہ رک نہیں رہے تھے؟ مال کے اندر جا کر وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ پورے مال کا چکر لگانے کے بعد جب وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی تو ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ ایک ہوڈی میں ملبوس تھا اور چہرے پر بلیک ماسک لگائے ہوئے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ کسی کی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کچھ دیر انتظار کرنے پر وہ اٹھا اور ایک ریک کے پاس آ کر رکا، جہاں پر چاکلیٹس کی لائن لگی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چاکلیٹس کو دیکھنے لگا۔
جب پیچھے سے اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ ایک دم پیچھے مڑنے پر وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک وہ سامنے آ گئی۔ ایک پل کے لیے سلطان اسے یک تک دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی ڈریس پینٹ پر وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، بلیک کلر کی ٹائی لگائے، لمبے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے، وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، جسے ایک پل کے لیے سب بھلائے سلطان بس دیکھ کے رہ گیا۔ مرحبا، عشا کی آواز پر وہ حال میں آیا۔ مرحبا، ایک مضبوط آواز میں جواب دیا گیا۔ تم یہاں کچھ خریدنا تھا کیا؟ عشا ایک مدھم آواز میں سلطان سے مخاطب تھی۔ نہیں، مطلب ہاں، خریدنا ہے، سلطان نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، پر ان چند لمحوں میں خود کو سنبھال لیا اور مضبوط لہجے میں متوجہ ہوا۔ کیا لینا ہے، میں مدد کروں؟ عشا نے آفر کی۔ ہاں ضرور، سلطان کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا خریدے، پر کچھ تو خریدنا ہی تھا۔ پھر وہ ادھر ادھر چلنے لگا اور عشا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اپنی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ عشا نے سلطان کی طرف دیکھتے پوچھا۔ پوچھو، مختصر جواب۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم کتنی دفعہ مل چکے ہیں، پر میں ابھی تک تمہارا نام نہیں جانتی۔ تمہیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سلطان نے ایک سرد آواز میں جواب دیا۔ وہ کیوں؟ میں کیوں نہیں جان سکتی؟ آخر اپنے کامریڈ کا نام تو جان ہی سکتی ہوں۔ اس کے کامریڈ پکارنے پر سلطان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا کہا؟ سلطان نے اس کی بات کی وضاحت چاہی۔ کامریڈ، ایک معصوم آواز میں عشا نے اپنے لفظ دہرائے۔ اس کا مطلب جو انسان آپ کی جان بچائے اور آپ کو سہارا دے اور آپ کے لیے وہ سب کرے جو آپ کو سیف فیل کروائے، وہ کامریڈ ہی ہوتا ہے۔ ایک معصوم انداز میں کہتی ہوئی وہ سلطان کے دل میں ایک کلک کر گئی۔ تو وہی بلا لو پھر، سلطان نے جیسے اس کے دیے گئے لقب پر لبیک کہا تھا۔ ریئلی؟ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے میں آپ کو مائی کامریڈ بلاؤں گی۔ خوشی سے چہکتے ہوئے عشا نے مسکراتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا، جو کہ اپنے اس قدر اہم ہونے پر حیرانی سے عشا کو دیکھ رہا تھا۔ تو بتائیں مائی کامریڈ، آپ کو کیا لینا ہے؟ مسکراتے ہوئے وہ سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم گھر کب جاتی ہو؟ اب سوال جواب کرنے کی باری سلطان کی تھی۔ میں 5 بجے آف کرتی ہوں اور اس کے بعد گھر، سوال کا سیدھا جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کہتا ہوا سلطان وہاں سے جانے لگا۔ جا رہے ہو؟ سلطان کو جاتا دیکھ کر عشا نے انتہائی معصوم آواز میں کہا، جسے سنتے ہی سلطان کے قدم وہیں تھم گئے۔ کوئی کام تھا؟ قدموں کے بل گھومتا ہوا وہ عشا کی جانب متوجہ ہوا۔ کہتا ہوا وہ دونوں ہاتھ ہوڈی کی جیبوں میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دراصل وہ جیسے اسے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں، پر وہ شخص اسے اپنا سا لگتا تھا۔ وہ اس سے اپنی سب باتیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھتی لب کاٹتی ہوئی
وہ اب بنا جواز اسے روکنے کا حل ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ سلطان اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ 1 منٹ کے لیے پزل ہوئی۔ تھوڑی دیر رک سکتے ہو؟ میں وقف ہونے والی ہوں 5 بجے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کوئی حل نہ ملنے پر عشاء نے بات بنائی۔ ٹھیک ہے، میں باہر ہوں، فری ہو کے آ جانا، کہتا ہوا سلطان لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ عشاء کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج بہت دنوں بعد وہ ملا تھا اور وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنا کام نمٹانے لگی۔ 5 بجتے ہی وہ بجلی کی تیزی سے حالہ کے آفس میں آئی۔ بنا کسی کو دیکھے اور بنا بات کیے تیزی سے سائن کرتی، سب کو سلام کرتی، بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مسٹر وحید اور حالہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اتنی جلدی میں چلی گئی؟ مسٹر وحید جو آج عشاء سے بات کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا، حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہال سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، پر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ چلتے چلتے وہ مال کے کونے پہ لگے سنگ مرمر کے بینچوں کے قریب آئی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا تھا باہر ہوں گا، کہتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، پر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ گلاب سے کھلے چہرے پر ایک اداسی چھانے لگی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ تھک کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی آج اس سے بہت ساری باتیں کرے گی، بہت سوال پوچھے گی، پر اب نہ جانے کیوں اداس سی ہو گئی۔ وہ اپنی دونوں کہنیاں گھٹنوں پر رکھے، ہاتھوں کو چہرے کے دونوں طرف رکھے خالی نظروں سے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ شام دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلانے لگی اور بینچوں کے قریب لگے اونچے بلب باری باری چلنے لگے۔ لوگوں کی چہل قدمی بڑھ گئی اور وہ اداس چہرہ لیے خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر ایک کافی شاپ میں بیٹھا وہ یہ سارا منظر انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اداس چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ سلطان چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، پر اس کی یہ اداس صورت زیادہ دیر دیکھی نہیں گئی۔ اسے اپنے قدم بہت بھاری لگنے لگے۔ ایسا کیا ہے اس میں جو میں چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پاتا؟ وہ کیا لگتی ہے میری؟ مجھے کیوں فکر ہے اس کی؟ اپنی سوچوں میں الجھتا ہوا وہ اپنے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ لیے بینچ پر بیٹھی تھی، اچانک اپنے ساتھ کسی کے بیٹھنے کی آواز پر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر براجمان تھا۔ 1 منٹ پہلے کی اداسی غائب ہوئی اور ایک خوشی اس کے چہرے پر۔ وہ خفگی سے سلطان کی طرف دیکھنے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم باہر ہوگے، پر 1 گھنٹہ ہو گیا۔ وہ اب شکایات پر اتر آئی تھی۔ تو اگر میں باہر نہیں تھا تو تم انتظار کیوں کر رہی تھی؟ گھر چلی جاتی۔ سلطان نے ایک سرد آواز میں جواب دیا۔ پر تم نے کہا تھا کہ تم باہر ملو گے، آ جانا۔ عشاء نے اسے اس کی بات یاد دلائی۔ تو میں جو کہوں گا وہ سچ ہوگا کیا؟ سلطان ہمیشہ سے ہی سرد لہجے میں بات کرتا تھا۔
پر عشا کے لیے یہ عام بات نہیں تھی۔ ہاؤ روڈ، سلطان کے سرد جواب پر عشا نے خفگی سے کہا، کیا تم ایسے ہی ہو؟ مطلب؟ سلطان نے کنکھیوں سے عشا کی طرف دیکھا۔ مطلب یو آر سو روڈ ٹو می، وہ اپنی سرخ ہوتی ناک سکیڑ کر بولی۔ کیا سب سے ایسے ہی بات کرتے ہو؟ ہاں۔ پھر سے ایک سرد جواب پر، کیا تم میرے ساتھ نارمل بات کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اگر تمہیں بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ جا سکتی ہو، سلطان نے قدرے غصے سے جواب دیا، جس پر عشا کے چہرے پر پھیلی خوشی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تو کیا وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ وہ ویسا نہیں جیسا میں سوچ رہی تھی۔ اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں کی وجہ سے عشا کا چہرہ ایک بار پھر اداس ہو گیا، جسے دیکھتے ہی سلطان کو اپنی سرد مہری کا خیال آیا اور فوراً اپنی بات بدلنی چاہی۔ تم کوئی بات کرنا چاہتی تھی؟ عشا، جو کہ بہت سی باتیں سوچ کے بیٹھی تھی کہ آج وہ اس سے کرے گی، پر اتنے روڈ انداز پر ایک چپ اپنے لبوں پر لگائے وہ دھیرے سے بینچ سے اٹھی۔ آئی ایم سوری، اگر میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا تو، ایک مدھم اور اداس آواز میں کہتی ہوئی وہ بوجھل قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو انگلیوں کے پوروں میں سمیٹتی وہ بوجھل قدموں سے چل رہی تھی۔ سلطان دور تک اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اچانک ہی اسے اپنی سرد مہری پہ غصہ آیا۔ دل ہی دل میں اسے ایک احساس نے گھیر لیا، کیا اسے اس سے ایسے بات کرنی چاہیے تھی؟ نہیں۔ وہ اداس ہو کر چلی گئی۔ سلطان کے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ ایک چھناکے سے ٹوٹا اور چند شیشے کے ٹکڑے ہتھیلی پر جم گئے۔ ہاتھ سے رستا ہوا خون وہ اپنی مضبوط مٹھی میں قید کر گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس بینچ پر بیٹھا رہا۔ ایک ایسی شدت، ایک ایسا احساس اس کے دل میں گھر کر گیا جسے سلطان نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔